میں ہوں محمد اسماعیل اور آپ دیکھ رہے ہیں خیرت چینل۔ جیسا کہ ہمارے چینل کا عنوان ہے خیرت، یعنی عقل، دانائی، وزڈم، دانش، تو ہم ہر اپنی آنے والی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی آپ کو دعوت فکر دیں گے، آپ کو غور و فکر کی دعوت دیں گے، سوچنے کا مادہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن قبل نیا عیسوی سال شروع ہوا ہے، تو پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر میسیجز ڈیلیور کیے کہ اس سال کی مبارکباد نہ دیں، یہ عیسائیوں کا سال ہے، یہ انگریزوں کا سال ہے، یہ کافروں کا سال ہے۔ تو ایسی سوچ میری نظر میں افسوسناک ہے اور جہالت پر مبنی ہے، اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کیے، بغیر علم حاصل کیے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی موقف اپنائیں، جب بھی ہم کوئی بات کریں، کوئی میسج کسی کو ڈیلیور کریں یا کوئی پوسٹ کریں، تو ہم اس کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اس بات کو مستند اور تحقیق کر کے ہم بیان کریں کہ وہ کتنی مستند ہے، کتنی اتھینٹک ہے اور کتنی سچائی پر مبنی ہے۔ اب اسی معاملے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو انگریزی سال صرف محاورے کی روح سے کہا جاتا ہے، ورنہ جب نہ انگریز تھے، نہ انگریزی زبان وجود میں آئی تھی، تب بھی یہ سال موجود تھا۔ اور عیسوی اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش سے سن کو شروع کیا گیا، لیکن اس سال کا ان سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے تب بھی یہ سال موجود تھے۔ حقیقت میں یہ شمسی سال ہے۔ زمین سورج کے گرد جو چکر لگاتی ہے وہ 365 دن میں پورا ہوتا ہے، تو اسی کو سال کہا جاتا ہے۔ تو یہ شمسی سال ہے، اور چاند سورج کے گرد جو چکر لگاتا ہے وہ 355 دن میں پورا ہوتا ہے، تو اس کو ہم قمری سال کہتے ہیں۔ اب چونکہ اہل اسلام مسلمان قمری کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو اسلامی سال بھی کہہ دیا جاتا ہے، اور باقی پوری دنیا جو ہے وہ شمسی کو استعمال کرتی ہے، شمسی سال کو، تو اس لیے اس کو انگریزی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن انگریزی کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس سال کو نعوذ باللہ انگریزوں نے بنایا ہے۔ سورج کی گردش کو یا سورج کے گرد زمین کی گردش کو انگریزوں نے بنایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ زمین جب سورج کے گرد ایک متعین اور مقرر انداز میں چل رہی ہے، اور اس کا جو ایک چکر ہے وہ 365 دن میں پورا ہوتا ہے، اسی کو ہم سال کہتے ہیں، تو پھر ہم کس بنا پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کافروں کا سال ہے؟ اس سال کا خالق کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ اس گردش کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا انگریزوں نے زمین کو حکم دے رکھا ہے، یا کسی کافر نے زمین کو حکم دیا ہے کہ وہ سورج کے گرد 365 دن میں چکر پورا کرے؟ تو یہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی جہالت کی بات ہے، کتنی نادانی کی بات ہے کہ ہم خدا کی تخلیقات کو بھی اپنے مخالفین کے ذمہ لگا رہے ہیں، ہم خدا کی تخلیقات کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر ہم اس کو یہ مانیں کہ اس کا تعلق صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، ان کے یوم پیدائش سے ہے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں تھے؟ کیا وہ خدا کا سچا پیغام نہیں لائے تھے؟ کیا خدا نے اپنی کتاب ان پر نہیں اتاری تھی؟ تو کیوں اس سال سے نفرت کی جائے؟ پھر اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس کو استعمال نہیں کر رہے؟ سارا سال تو اس کی تاریخوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ سب مہینے ہم استعمال کرتے ہیں۔ سردی، گرمی، ٹھیک ہے، حکومتوں کے نوٹیفیکیشن اس پر جاری ہوتے ہیں، تمام احکامات اس کے تحت جاری ہوتے ہیں۔
شادی بیاہ نکاح اور تمام زندگی کے معاملات جو ہے وہ اس کے مطابق ہم کرتے ہیں، لیکن صرف مبارکباد دینا گناہ ہو جاتا ہے؟ یہ کس طرح کا دوغلا پن ہے؟ یا تو پھر ہم اس کو ترک کر دیں، اور ترک بھی اس صورت میں کریں جب ہم یہ ثابت کر دیں نعوذ باللہ اس گردش کے ذمہ دار انگریز ہیں۔ سورج کے گرد جو زمین گردش کر رہی ہے اس کو کوئی نعوذ باللہ انگریزوں نے 365 دن میں چکر لگانے کا حکم دے دیا ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر ایسی کیا نفرت، ایسا کیا تعصب، ایسا کیا رویہ، ایسی کیا نادانی کہ ہم اس سے باز نہیں آتے اور اس سال کی مبارکباد دینے کو ہم حرام کہتے ہیں، گناہ کہہ دیتے ہیں؟ اور مبارک کا لفظ برکت سے نکلا ہے، یعنی اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے اور آپ کو مبارک ہو، یعنی اللہ تعالیٰ برکت دیں، آپ کا جو اگلا سال ہے وہ اچھا گزرے۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنا چاہیے اور ہر چیز کو دین ایمان کا مسئلہ نہیں بنا دینا چاہیے، اور خدا کی کائنات کو بھی اپنے مخالفین کے زمرے میں نہیں ڈال دینا چاہیے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھی ہے، آپ کو بھی دعوت فکر دی ہے، غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ آپ لوگ بھی سوچیں، اگر میری رائے میں آپ کو غلطی نظر آتی ہے تو دلیل کے ساتھ بات کریں، میں اپنی رائے سے رجوع کر لوں گا، یا پھر اگر آپ کو یہ بات صحیح لگتی ہے تو پھر آپ اس شعور کی بات کو آگے پھیلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، غلط میسیج ڈیلیور نہ کریں، غلط پیغامات نہ دیں، نفرت پر مبنی باتیں نہ کریں، محبت کی بات کریں، دنیا کو جوڑنے کی بات کریں، توڑنے کی بات نہ کریں۔ اور ہماری آج کی ویڈیو اسی پر میں اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔